والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عبادت میں اضافہ کر لیں صلوات سارے صحابہ. اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرما. میں سمجھتا ہوں مومنین جب بھی جہاں بھی صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کی عزت کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے. آج کی مجلس عزا کے بانیان کے اور آپ سب عزاداروں کے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے. ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے اور ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں مالک اب تاجیل فرما دیں. آپ تھوڑے نہیں بہت کافی ہیں. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سلام بلند لہجے صاحبان محترم ماشاءاللہ بڑے باخبر چہرے تشریف فرما ہیں. کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یقیناً مجلس لائیو دیکھی جا رہی ہوگی. میں پورے ملک میں کہتا پھر رہا ہوں یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا. مہربانی سے اجازت ہے. مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. اپنے نبی کے بیٹے کے ذکر کی محفل پاک کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلیاں بدلتے پھرنا کوئی عقل مندی ہے؟ مہربانی سے ایک صاحب کہنے لگے جی آپ ہمیں مجلسوں میں کیوں بلاتے ہیں، ہم تو شیعہ نہیں ہیں. مجلس میں وہ آتا ہے جو شیعہ ہو. یہی تو غلط فہمی ہے مسلمانوں کے ذہن میں. آپ جس مذہب پہ ہیں آپ اسی پہ رہیں، مذہب بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مسلک اپنا رکھیں لیکن جہاں نبی کے بیٹے کے ذکر کی محفل ہو اس میں آیا کرو. حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. میری بات آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ غیرت کا تقاضا ہے جب اپنے محسن کے ذکر کی کہیں بھی محفل ہو، مجلس ہو. مجالس کے لیے میرے بات صادق شرازی صاحب ہیں. ذاکرین کو اندرون بیرون ملک جانا پڑتا ہے. سندھ حیدرآباد آپ کے وطن کی بات کر رہا ہوں. مجلس پڑھنے کے لیے گئے تو بانیان نے کہا جی ہمارے علاقے کا ایک ہندو شاعر ہے. سندھ میں ہندو آبادیاں بھی ہیں، ہندو گھرانے بھی رہتے ہیں. کہنے لگے جی ہندو شاعر ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ. اس شاعر نے، ہندو شاعر نے بیٹھتے ہی کہا جی آپ سید ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. لکھی شاہ میں میری پہلی حاضری ہے. شہرت نام آپ کا بہت سنا ہے.
بات تھوڑی باریک ہے، آپ کتنا لطف لیتے ہیں۔ اس ہندو شاعر نے مجھے قصیدہ مولا کا سنایا، قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہاں یہ بات مولوی صرف لینا جانتا، دینے شینے والا چکر کم ہوتا ہے۔ اچھا جب میں نے اسے بابا جی سید صاحبان جب میں نے اسے نیاز دی نا تو اس ہندو نے مجھے ایک بات عجیب سی سنا دی۔ اس نے کہا جی سات والی گوٹ میں مولا حسین کے ذکر کی محفل تھی، شیعہ سنی اکٹھے تھے، میں نے وہاں اجازت لے کے امام حسین کے حق میں نظم پڑھی۔ شیعہ سنی لوگ تھے، بڑے داد دے رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اور جو پنڈ کی مسجد کے مولانا تھے انہوں نے داد دینے کی بجائے جلے سڑے لہجے میں کہا، وہ تو جو ہندو ہو کے قصیدے پڑھ رہا ہے، تجھے اگر حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی؟ وہ ہندو نے مجھے بات سنائی کہ اس پنڈ کی مسجد کے مولانا نے کہا کہ اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ جب بھرے مجمع میں مولوی نے کہا نا ہندو سے کہ حسین اگر اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا، اس ہندو نے کہنے والی اخیر کر دی، اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا۔ آپ جی ہیں میرا خیال ہے، میری بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حضرت صاحبان گرامی قدر قطن میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، وقت میں نے آپ کا زیادہ نہیں لینا، میرے بات پڑھنے والے موجود ہیں، شام تک ذاکرین کی ایک لسٹ ہے، اور ذاکرین ہی مجلسوں میں اچھے لگتے ہیں، مولوی تو صرف برکت کے لیے رکھا ہے۔ شاہ جی لطف بھی ذاکرین کا، بھائی قصیدے کسے اچھے نہیں لگتے؟ میں لکھی شاہ میں کھڑا ہوا کہہ رہا ہوں میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ نہیں مجھے اندازہ تھا کہ کثرت سے بندے چپ رہے، میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ۔ آپ دھیان نہیں دے رہے، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ نہیں کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو رحمت فرمائے گا۔ لہذا صاحبان گرامی قدر مجھے عزادار ہونے کے ناطے ذاکر اچھے لگتے ہیں، قصیدے بھی اچھے لگتے ہیں، کیونکہ میری سوچ ہے کہ اگر کوئی بندہ شیعہ ہو کے مولا کا قصیدہ پسند نہ کرے پھر اسے شیعہ کو چیک کروانا چاہیے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ متوجہ تو ہے سرکار؟ ہاں بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ آئے، قصیدہ سننے کا موقع ملے اور بندہ جلے سڑے لہجے میں بیٹھو، تو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے کہ وہ دے اندر رولا بن گیا ہے۔ لہٰذا میں منت کر رہا ہوں، آپ میرے سارے اپنے ہیں، سید زادے غیر سید سارے عزادار بانیان تشریف فرما ہیں، ذاکر ہمیں اچھے لگتے ہیں، سننے بھی چاہیے، لیکن اگر پنڈ کی بازار والی گلی کی دکان والے تھڑے پہ دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ پڑھا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے میری بات پہ دھیان نہیں دے رہے، پھر وہاں پہ بات کی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی علامہ مولانا یا مجھ جیسا خطیب اگر کوئی بات کر رہا ہو تو زحمت نہ سمجھا کرو، یہ بات سن لیا کرو۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں مسلمانوں کی نظر میں شیعہ مارے سے داد سبحان اللہ سے دے، ہاں جی یہ کر رہا جی میں کوئی کہانی شروع کر بیٹھا، نہیں مجلس متاثر نہیں کرتے، بے شک لو لہجے میں بات کریں جی، کیونکہ بندہ
پہلے نمبر پہ جو بیٹھ جائے نا اسے پہلے نمبر کے لوازمات کا بھی پتہ ہونا چاہیے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سے کیا کہہ؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. لہذا اگر آپ بیٹھے ہیں فرنٹ پہ تو میری بات پہ تھوڑی توجہ کریں گے. اور میں نے کیا کہا ہے، لوگوں کی نظر میں شیعہ ماڑے سے جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ بندے شیعوں پہ کر دیتے. میرے استاد محترم مبلغ اعظم، میں مولانا اسماعیل صاحب قبلہ کے دروازے سے مولانا نے خیرات دی، میں ان کا نام لیے بغیر اپنی مجلس ادھوری سمجھتا ہوں. مبلغ اعظم قبلہ خود بھی فاضل دیوبند تھے، ان کے والد بھی فاضل دیوبند تھے، زیراں زبراں ٹھیک، صرف نحو تے عبور، لغت بڑی یاد. ایک جٹ، دوجا دیوبندی، تیجا مولوی. لیکن حق زہرا نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کر تو مولانا جب شیعہ ہوئے نا جی، تو مولوی اسماعیل صاحب قبلہ کا ایک کلاس فیلو مولوی، جب اسے پتہ چلا کہ یار وہ جو دیوبند میں پڑھتا تھا مولوی اسماعیل وہ تو شیعہ ہو گیا، تو وہ مولوی اسپیشل ملنے آیا اور آگے کہتے ہیں مولوی اسماعیل پڑھیا لکھیا بندہ سا ہے، جے تو مذہب ہی بدلنا سی تے کسے چنگے مذہب وچ جانا. جے تو اب میری گل پنجابی دی سمجھی جی، مینوں تے انج لگیا جی میں جرمن لوکاں چ گل کر رہا. اس آخیا جے تو مذہب ہی بدلنا سی تو کسی چنگے مذہب پہ جانا. مولوی صاحب نے کہا شیعوں کو کیا ہے؟ کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. خدا کی قسم جب یہ مولانا صاحبان روڈ پہ سفر کرتے ہیں نا اور سڑک کے کنارے کسی مسکین کی جھگی پہ علم دیکھتے ہیں تو انہیں جھگی سے پرابلم نہیں ہوتی. پچھلے بھائیوں تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جھگی سے پرابلم نہیں ہوتی، پرابلم ہوتی ہے علم دیکھ. پھر اپنے گاڑی پھیلو دوسرے مولویوں سے کہتے ہیں شیعہ انجے دے ہوتے ہیں مسکین ماڑے. اور جب یہی مولوی لاہور یا اسلام آباد میں کسی سیمینار میں تقریر کر رہا ہو تو پھر پتہ ہے لہجہ کیا ہوتا ہے؟ سب اولاد آدم ہے، سب کی عزت کرنی چاہیے، انسان کا احترام. یہ جو جھوگی میں بیٹھا ہوا علم لگا کے یہ انسان نہیں. لیکن شاہ جی عمران شاہ جی باہر تقریر کا لہجہ اور ہوتا ہے، لیکن جو جھگی پہ علم پھر ماڑے شیعہ ہوتے ہیں. میری ان دانشوروں سے اپیل ہے اپنے سے پڑھے لکھے مولوی بٹھا کے مجھے یہ بتائیں کیا قرآن میں نہیں ہے کہ 950 سال نوح نے تبلیغ کی، تھک گیا اللہ کا نبی، کوئی بندہ قریب نہ آیا، بلاخر نوح نے، یہ قرآنی آیتیں ہیں، نوح نے بد دعا کر کے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ولا یلد الا فاجرا کفارا. اللہ پہ ان کی نسلوں میں بھی مسلمان کوئی نہیں، برباد کر کے رکھ دے، ان کی نسلوں میں بھی مسلمان کوئی نہیں. جب نوح نے غصے میں یہ فکر کہے، خدا فرماتا ہے نوح کشتی بنا، میں تیرا اللہ وعدہ کر رہا ہوں بچیں گے وہ جو کشتی پہ چڑھیں گے. 950 سال کے بعد نوح نے کشتی بنائی. ماڑیا قوموں کو شیعہ کہتے ہو، 950 سال کے بعد کشتی نوح چلی اور کشتی نوح پہ چند بندے چڑھے اور بھی میلے کپڑے آ گئے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ چاہیے. مہربانی سید، مہربانی سرکار.
متوجہ ہے سرکار آپ صاحبان اکرامی خادم؟ وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہتا. ابھی قبلہ کچھ کہنا ہی چاہتا. اس مولوی نے دوسری بات کہی کہ لگا مولوی اسماعیل کو مذہب تے نہیں نا, اب فلمی دنیا گان والے نچن والے گلوکار سنگر یہ بھی چوکھے شیعہ. مولوی اسماعیل دیر نہیں کرتے تھے, کہنے لگے مولوی جی مینو یاد آیا میں کہ نچن گان والے نے پوچھا وہ تسی چوکھے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس میں حیران کر چڑھا تھا کہ مولوی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جائی لگ رحمت فرماؤ یار میری بات پہ دھیان دیں. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. میں نے کیا کہا ہے, میں گزارش کر رہا ہوں کہ تیری نظر میں میں کوئی بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں. یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں نا, آپ تو بڑا لطف لیتے ہیں نا سی ڈی سن کے لائیو سن, لیکن جب سے یہ کیمرہ سسٹم آیا نا ہم ذاکر بڑے ہی اوکھے ہیں. ہمیں اب یہ کیمرہ مکرنے نہیں دیتا. سیدزادے پہلے بندے بات کر کے بابا جی مکر جاتے, لیکن یہ کیمرہ میں تو دعائیں کرتا ہوں اللہ یہ سی ڈی سسٹم اگر بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بننا, کم از کم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا, پکڑا کس نے تھا, اور مبارک دینے والی لائن میں کون کھڑا تھا. مشترکہ بلند لہجے میں بات کر. لہٰذا میں پورے بھرے مجمع میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں تمہاری نظر میں میری قوم کے بچوں کو پریشان نہ کیا کرو. کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جان کھاتے ہو. میں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں تیری نظر میں شیعہ گنہگار ہوگا, لیکن مجھے اللہ رسول کی عزت کی قسم ہے جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں. میری تائید کرو سیدزادو, میری تائید کرو. میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم جتنا کرم اللہ کا اس قوم شیعہ پہ جتنا, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں بندوں کے ڈرائنگ روم میں 2 نمبر میں کان میں باتیں نہیں کر رہا, میں پبلک میں کہہ رہا ہوں اور میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں. یہ تھوڑا کرم ہے کہ دنیا جنہیں مرشد بنائے پھرتی ہے ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑے ان کی نماز نہیں ہوتی. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا بھائی لکھی شاہ بھائی آیا تو میں پہلی دفعہ ہوں تے جگہ بڑی منظوری آ لیجئے, بندے ستے بھی پہنے داد بھی دے. سید یا علی مدد جی, اے آسرے بڑے ظالم ہوندے صحت مند بندے ہو یا ٹیک بزرگوں کو اچھی لگتی ہے. ہمت کریں, تھوڑی ہمت کریں. اور جیسے میں کہہ رہا ہوں نا اپنے بھائیوں سے کہ تھوڑی ہمت کریں. اور ذاکر ساڑھے سن ماشاءاللہ تھوڑے دین چار ذاکر موجود. بابا ریاض حسین شاہ موچھال بڑا بختاں والا ذاکر, سستے دور کا مہنگا نہیں, آپ نے لطف پورا نہیں لیا, سستے دور کا. اب ذاکر جی لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ, او بھائی پیسہ ہی بہت ہے. ریاض شاہ موچھالہ اس وقت مہنگا تھا جب لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں تھے. مرضی کی نیاز, بڑے بڑے بندوں کے پاس جب سائیکل نہیں تھی 0 میٹر گڈیاں ممبر تھے. شاہ جی موچھالہ مالک ان کے درجات بلند فرما, بڑے بادشاہ مزاج
تے نیاز وچ رعایت نہیں سن دیندے. جی میں اپنے ویر نوں میں کہ نا ہمت کر. وہ ایک جگہ پیر موچھ والے مجلس پڑھی تے گریا بڑا تے بندہ ایک فائدہ پہ اٹھائے. ہاتھ لگا شاہ جی تواڈے پیو دادے دی صف ہے تے مینوں ایک نیاز کوئی نہیں تے آ میری منت ہے مینوں مجلس پڑھ دے. تے شاہوری بے نیازی نال ٹردے ٹردے پتہ کی منت نہ کر ہمت کر. میری بات میرا خیال ہے سارے بندوں نے نہیں سمجھا. لہٰذا آج بھائی ہمت کر لیں تھوڑی سی. تقدیر اگر مولوی لے آتی ہے تو پہلے بھی میں نے کہا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے شاہ جی اگر کوئی مسکین شیعہ سو ہی جائے تو سون دیا کرو, باقی جو 1800 بندہ جاگتا ہے تو ایک سو جائے تو سون دو. آپ کیوں جگاتے ہیں اسے؟ میں نے کہا میں ستا بندہ اس لیے جگاتا ہوں کہ سارے مجمع چو باہر جا کے وہ سی آکھنا ہے اج شاہ اور اندر سواد کوئی نہیں. مہربانی سے آپ جی ہیں جواب دیں گے, سارے جواب دیں گے. جو کرم اللہ کا شیعوں پہ کسی اور مسلک پہ ہے. تو میرا بھائی لائیو سن رہا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ باقی مذہبوں پہ شاہ جی تنقید کر رہے ہیں, نہیں. باقی مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں, بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. مجھے یاد ہے کہ مولانا اس زمانے میں سی ایم شہباز شریف صاحب ہوا کرتے تھے, میں پنجاب صوبائی کمیٹی کا ممبر تھا. تو ساتھ والی چیئر پہ ایک مولانا کہنے لگے رضوی صاحب آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں میٹنگ میں. میں نے کہا جی سارے مذہبوں کے مولوی ہوتے. کہنے لگے یہ جو شیعہ ہوتے ہیں یہ کسی شے سے بنتے ہیں. میں نے کہا قبلہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگے سید صاحب ہیں آپ, مجھے سمجھ نہیں آتی شریعت میں کسی کو مشرک کافر کہنا بہت بڑی گالی ہے. آپ کس چیز کے بنے میں ہیں شیعہ؟ ہم نے کافر کہا اور شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا. کیا کہنے باریکیوں کا لطف لیتے. بھائی کسی کو گالی دے جائے وہ گالی کا جواب گالی سے دیتے. اور یہ واحد قوم شیعہ کہ ہم نے اسے شرعی گالی دی, ہم نے کہا کافر شیعہ کا, اور آپ نے مزے لیے. کسی شیعہ نے غصہ نہیں کیا. میں نے کہا جب آپ نے میں کافر کہا ہم نے مسلح بچھا لیے کہ یا اللہ میں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسا مولویوں کی نظر میں ابو طالب کافر. میں پھر کہہ رہا ہوں جو کرم اللہ کا عزاداروں پہ ہے کسی اور مسلک پہ ہے ہی نہیں. جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں یہاں اللہ والی کابینہ کا پریشر ہر حکومت میں ہوتا ہے. اللہ والی. اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ سنی یا نبی پہ لگے ہوئے ہیں, شیعہ یا علی پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ کے قریب تو ہم ہیں. آپ بڑے مزے میں ہیں پنڈاں دے پنڈ سیداں دے. کئی پنڈ تیرے پنجاب میں ایسے ہیں جتے گھر کلا ہوندا ہے سیداں دا تے سارے پنڈ دے مسیتاں دے ہارن او سیداں دے گھر تے وڈی سرگی مولوی شروع ہو جاندے نے عملاں تے ہون گے نبیڑے تے ذات کسے پوچھنی. اور اللہ جانے یہ سیدوں سے لوگوں کو پرابلم کیا ہے. میرا اپنا گجرانوالہ قلعہ میاں سنگھ بھائی جو گھر ہے وہ کو 9000 کی آبادی ہے اور ہمارا سیدوں کا ایک ہی گھر ہے. وہاں بچوں کے تعلیمی سلسلے مالکوں کی ڈیوٹیاں اداری تو ہم وہیں آ کے کرتے ہیں, لیکن تعلیمی سلسلوں نے مجھے مجبور کیا ہجرت کر کے. وہ 18-20 سال سے میں لاہور میں رہتا ہوں. ہجرت بڑی اچھی ہوتی ہے, ہجرت کا ثواب بھی ہے, ہجرت میں برکت بھی ہے, لیکن ہجرت سادہ ہونی چاہیے. پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے تے لاہور جا کے کاظمی صاحب بنے ہوئے. چلو کہیں تو پیغام پہنچے گا نا.
لہذا صاحبان میں بات کلوز کر رہا ہوں. اس ملک میں اللہ والا پریشر جو ہے نا، وہ بندے چالاکیاں کرتے ہیں اور وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں. نہ وہ رسول اللہ کو یا کہتے ہیں. جس بندے نے یا محمد نہیں کہنا وہ یا علی کیسے کہے گا، وہ یا حسین کیسے کہے گا. لیکن اس وقت ان اللہ والوں پہ بڑا ترس آتا ہے کہ جب یہ نماز میں سلام پھیرتے ہیں نا، سلام پھیرنے سے پہلے پھر اسی اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئی اللہ والا نمازی نہیں سوچتا یہ اللہ کی نماز تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آیا. تو یا تو ہمت کرو، اللہ تک رہو. لیکن اس ملک میں میری جان چالاکیوں ہوئی ہے. چالاکی یہ ہے کہ بندے فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہیں. انہوں اللہ نال متھا کون لائے. اب جس گاڑی کی بیگ پہ لکھا ہوا ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، ان کی کرو گے تجھے. میں نے بڑے بڑے بندوں کو چپ کر کے دیکھا ہے، گزر جاتے ہیں. گجرانوالا میں ایک بندہ رکشے پیچھے لکھی پھرے میرے لیے میرا اللہ کافی. میں پورے ملک کے جا گیا، اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا وہ سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں ہے. یہ سب کیا ہے؟ مہربانی سر یہ سب. اور میں ریاض رضوی اعلان کر رہا ہوں، اللہ والو کوئی شیعہ اللہ کی توحید کا منکر نہیں ہے. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. لیکن تیری چالاکیوں نے تجھے برباد کی ہے. تو نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا تھا، اور تو بچوں کے ذہنوں میں بٹھانا چاہ رہا تھا کہ شیعہ کافر ہی نہیں ہے، شیعہ مشرک ہے، یہ مخلوق سے مدد مانگتے ہیں، یہ یا علی مدد کہتے ہیں، ہم نے یا اللہ مدد کا. اور تو نے یا اللہ مدد کا نعرہ بنایا. لیکن اگر تیری نیت ٹھیک ہوتی تو اللہ سے آگے ہے ہی کوئی نہیں. اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر شے کا مالک ہے، اللہ ہر شے کا. لیکن تیری چالاکیاں تجھے برباد کر گئے کہ یا اللہ مدد کے بینر بھی ختم ہو گئے، یا اللہ مدد کے نعرے بھی پیچھے رہ گئے. شاید مدد کل بھی عام تھا، شاید مدد آج بھی گلی گلی میں ہے، کیونکہ تمہارا یا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے عقیدے کو اور مضبوط کر گیا. مسلمانوں تمہارا یا اللہ مدد کا نعرہ شاعری مدد والے عقیدے کو مضبوط کر گیا کہ تم نے شاعری مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا، حالانکہ نام تو تمہارے پاس اور بھی تھے. میں نے سارا مجمع شاید دھیان نہیں دے سکا، اور تم نے شاعری مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا ہے نا، حالانکہ نام تو اور بھی بڑے تھے، بڑے بڑے نام پڑھے تھے. لیکن تیرا شاعری مدد کے مقابلے پہ ہر نام کو چھوڑ کے یا اللہ مدد کہنا، اس بات کی دلیل ہے یہ مولوی مان گیا ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ. کیا کہنے آپ چاہیے. تجھے نمازوں میں اللہ کی عبادت میں جب تک تو مسلمانوں درود ابراہیمی نہ پڑھو، تمہاری فقہ میں تمہاری نماز مکمل نہیں ہے. اور اگر آپ اجازت دیں میں منزل سے قریب آ رہا ہوں. درود ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جیسے بھائی پڑھتے ہیں میں سرکاری درود پڑھتا رہتا ہوں. کما صلیت علی ابراہیم، بول پڑھو، وعلی آل ابراہیم انکا. ماشاءاللہ سارے چہرے بول رہے انکا. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ، جیسے تو نے درود بھیجا نا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار قسم کا نبی تھا. ابراہیم کے گھر سے مہمان بھوکے نہیں جاتے تھے، اور جن کے دسترخوان وسیع ہوتے ہیں نا ان بندوں کے یار بیلی بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے یار بھی بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے.
لکھی شاہ والو یار زحمت فرمائیں میری بات، ذرا جاگ جائیں، ذرا جاگ جائیں، تھوڑی ہمت سے کام لیں۔ ابھی مجھے نہیں پتا سیاسی دلچسپیاں آپ کی کیا ہیں، لیکن میں ممبر پہ بیان کر رہا ہوں، کوئی سیاسی میٹنگ میں بات نہیں کر رہا۔ سابقہ حکومت نے وہ تحفہ دی ہے مسلمانان پاکستان کو کہ جو آج تک کوئی نہ کر سکا، جو ابھی حکومت سابقہ ہوئی ہے۔ تحفہ کیا دی ہے؟ 57 اسلامی ملکوں میں دیکھیں، میں ذمہ داری سے آخر بات کر شاہ جی سید 57 اسلامی ملکوں میں حضور کا جب نام لکھا جاتا ہے، چٹھا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارے بچوں کو جو پاکستان میں پہلی سے لے کے پرائمری تک، پرائمری سے لے کے مڈل تک تبدیلی چل رہی ہے، جو خان صاحب تبدیلی کر رہے تھے، مجھے اب پتہ چلا کہ وہ تبدیلی کیا تھی۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ اب مسلمانوں کے بچوں کو، شیعہ سنیوں کو بچوں کو جو سلیبس پڑھایا جانا ہے، اس میں درود اس طرح شامل ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ۔ اب پہلی سے پرائمری تک شروع ہو چکا ہے۔ یہ سعودی عرب میں بھی درود میں صحاب شامل نہیں ہے۔ وہ صحابہ ہماری چھیڑ ہے۔ تم سمجھتے ہو شیعہ جی دیکھو کیا ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ایک بات میں عمران خان صاحب کی پارٹی کو بتانا چاہ رہا ہوں، شیعوں کو حکمران وہی اچھا لگتا ہے جس حکمران کو حسین اچھا لگتا ہے۔ یہ تبدیلی کوئی اور تو نہ کر سکا، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت نے صحابہ کو درود میں شامل، اور صحابہ کی بڑی عزت ہے، بہت مقام ہے۔ یہ ڈرامہ کیا گیا تھا ضیاء الحق کے دور میں کہ شیعہ سنی پرابلم پیدا کرو، مذہبی عصبیت پیدا کرو، تعصب کی دیواریں کھڑی کرو اور مرضی کے ووٹ اکٹھے کرو، لہٰذا الزام لگا دیا گیا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں شیعہ پبلک میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ڈرامہ تھا۔ جتنی عزت صحابہ محمد کی شیعوں نے کی ہے، میں ڈرامہ نہیں کر رہا، میں کلیئر بات کر رہا ہوں، جتنی عزت ہم نے کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکا۔ میں دلیل دے رہا ہوں، میں کوئی مطلب احمد جو ذہن میں آتا ہے میں کوئی خیال پیش کر رہا ہوں، میں کوئی تصور پیش کر رہا ہوں۔ جتنی عزت محمد کے صحابیوں کی شیعہ قوم نے کی ہے کوئی مسلمان فرقہ نہیں کر سکا، اور یہ زندہ دلیل ہے عزت صحابہ کی کہ شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا۔ بولو میرے ساتھ یار، میری بات کی تائید کرو۔ ہم نے زندگی میں کبھی یزید کو رضی اللہ نہیں کہا، کیونکہ ہر شیعہ یہ سمجھتا ہے کہ رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے، بدماشوں کا نہیں ہے۔ اور تم صحابہ کے نعرے بھی لگاتے ہو۔ پچھلے سال آپ کو یاد نہیں ہے؟ میری طرف دیکھیں، کراچی میں یزید کی حمایت میں ریلی نکلی، سیدنا بینر لکھے ہوئے تھے۔ اچھا ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، بندے سید ہی کیوں بناتے ہیں؟ سیدنا سیدنا، اوے اور بھی ذاتاں نے، کدی لکھو پڑھائچو نا آپ۔ فرقو نا، پھٹیو نا، یہاں جس بندے کو موقع ملتا ہے سیدنا۔ یہ مجھے ایک بات اللہ کرے میں سمجھا سکوں، یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے سیدنا میں سمجھا رہا ہوں، جیسے انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہونے کا اعلان کر دے، آپ کی خاموشی دیکھ کے اس نے نہیں ہونا، بابے اور موڈے پھڑو جی ذرا، یا علی مدد، تھوڑی ہمت کر لیں، زحمت، میں بڑا برداشت کر رہا ہوں،
ادھر دیکھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بندہ. یہ کوئی سیدوں کے لنگر کے نشے ہیں. حالانکہ بیٹھ کے سونا رزق ہوتا ہے. رزق ہے یار, بندہ بیٹھ کے سوئے, سجے کھپے گر نہیں سکتا, رزق ہے نا. لیکن مجلس میں بندے مطمئن سوتے ہیں کہ جنہ دا ذکر ہے وہ ڈگن نہیں دیں. او یار خدا را دھیان دو. اور میں مثال دے رہا ہوں تاکہ انہیں سیدنا سمجھ میں آ جائے. نریندر مودی مسلمان ہو جائے, نریندر مودی انڈیا کا وزیر اعظم, اور کہے میں پاکستان بائی روڈ جانا چاہتا ہوں اور واگا بارڈر سے میں لاہور آ رہا ہوں, اور واگا بارڈر پہ مولوی استقبال کے لیے بینر لے کے کھڑے ہوں کہ سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں. سیدنا تشریح میں نے نہیں کرنی, وضاحت میں نے نہیں کرنی, سمجھ لے آجے. ضروری نہیں تو مولوی کے پرچہ ہی ہوئے تھے تو ہم سمجھ ہوتی. سادہ سادہ بھی سمجھ لیا کرو. یہ مولوی بینر لے کے کھڑے ہو جائیں کہ سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں, اور پورے لاہور میں سے کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہے. آپ بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور ہم صحابہ کے مخالف نہیں ہیں, احترام ہم صحابہ کا کل ہم مر جاتے ہیں. یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. تو مسلمانوں کبھی ہمیں چھوٹا بھائی سمجھ کے حسرت ہے ہماری یار. کبھی پیار سے پوچھو کہ یار تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. بات پھر بڑی گہری ہے. مجمع میں سے 2 بندے سبحان اللہ کہتے ہیں, 10 بندے سمجھتے ہیں, یا سارا مجمع ہی سمجھ لیتا ہے, یا سارا مجمع چپ کر جاتا ہے. بات ایسی. لیکن دشمنی صحابہ کے الزام میں کلیئر کر رہا ہوں, صحابہ کی توہین کے میں الزام کلیئر کر رہا ہوں. ہم مر جاتے ہیں, یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. اور شیعوں کا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. نہیں, میں نے پہلے کہا تھا بات تھوڑی مشکل ہے. جس ملک میں مولوی حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہتا ہے, وہی مولوی وہی مسلمان. 2 دن پہلے صحابی رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ, اور انہی لوگوں میں وہ مولوی خیر ہے حضرت یزید رضی اللہ. اور شیعہ دشمنی میں پاگل ہو رہے ہو. یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے 5-7 بندے بچا لو. کیا کہنے, کیا کہنے. اب جی ہیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ. لہذا میں بالکل آخری کلمات سے میں قریب آ گیا. میری کیمروں کے سامنے مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے کہ بیٹا تم ہی اس ملک کا مستقبل ہو. مسلمانوں کی پڑھی لکھی اولاد سے کہہ رہا ہوں جو یونیورسٹیوں میں ہے, کالجوں میں ہے, کہ بیٹا مالک تمہیں کامیابیاں دے. ہمارے وطن کے کل کے ڈاکٹر بھی تم ہو, وکیل بھی تم ہو, جج بھی تم ہو, جسٹس بھی تم ہو, MPA MNA بھی تم ہی نے بیٹا بننا ہے. لہٰذا میں ابھی سے تمہیں کلیئر کر رہا ہوں کہ اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کر لو. تاریخ اسلام میں وہ عزتوں والی شخصیتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا. کیا کہنے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی صحیح ہے, مہربانی سر. بیٹا تاریخ اسلام میں وہ عظیم المرتبت شخصیتیں آج بھی مل سکتی ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 فرض اکٹھے پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا جی موڈ ہوئے تے اور پڑھائیے. خدا کی قسم ناز کیا کرو اپنے مذہب جعفریہ پہ. خوش نصیب کربلا گاہ میں شاہ لاہور موچی دروازہ لاہور
بہت عرصہ پہلے ایک جلسہ ہوا جس میں شیعہ سنی دانشور، میں زندہ باتیں کرتا رہتا ہوں، شیعہ سنی دانشوروں کو بلایا گیا. جلسے کا موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اہل تشیع، اہل سنت دانشور اپنے اپنے نظریات کا اظہار کربلا کے حق میں کرتے رہے. موضوع تھا جلسے کا اگر کربلا نہ ہوتی. مجلس میں جن بندوں کو ذاکر مولوی کو داد دینے کا مزاج ہی نہیں ہے نا، وہ بے شک داد نہ دیں، لیکن اس فقرے کا لطف ضرور لیں. آپ کے چہروں سے پتہ چلنا چاہیے. سارا دن تقریریں ہوتی رہیں. آخری تقریر تھی لکھنؤ کے شیعہ عالم جنہیں ہمارے بزرگ نقن صاحب قبلہ کہتے تھے. ان کا اسم گرامی تھا سید علی نقی المعروف یا عرف نقن صاحب. اچھا جی، آخری تقریر نقن صاحب کی تھی. دن سارا شیعہ سنی تقریریں کرتے رہے، آخری خطاب ان کا تھا. اور جب ان کا ٹائم آیا، جلسہ چلنا تھا اذان مغرب تک. مغرب میں 2 منٹ رہ گئے اور ناظم ممبر جیسے شرازی بھائی ہیں، انہوں نے ناظم ممبر نے اعلان کیا کہ جی مغرب تک جلسے کا شیڈول تھا، مغرب پہ پروگرام ختم ہو رہا ہے، لیکن مغرب میں صرف 2 منٹ رہتے ہیں اور نقن صاحب نے خطاب اسی میں مکمل کرنا ہے. اور موضوع ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اللہ کرے آپ لطف لے جائیں. نقن صاحب قبلہ نے 2 منٹ بھی پورے نہیں کیے، اٹھتے ہی کہنے لگے موضوع ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. کہنے لگے مسلمانوں اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو پڑھائے کرتے. ہوئے 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 ہوئے. مہربانی مہربانی سرکار. مسلمان بچوں سے آخری بات میں کر رہا ہوں، پھر زندگی رہی گفتگو ہوتی رہتی ہے. آپ زندہ و سلامت رہیں. بیٹا جہاں اتنی گنجائش موجود ہے شریعت میں، وہاں درود میں مدت ہو گئی ہے حضرت ابراہیم کو راضی کرتے ہوئے. اگر فجر کے فرض 4 ہو سکتے ہیں تو کبھی اتحیات میں درود میں باب آدم کو بھی راضی کر لو. میں فیصلہ کن بات آج کرنا چاہ رہا ہوں، فیصلہ کن بات. ہمیں صحابہ ہی سے نفرت نہیں ہے، لیکن جو جس کا مقام ہے اسے وہیں پہ رکھا جائے تو یہی بہتر لگتا ہے. اور ڈیرے کے نوکر میں اور بھیڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم صحابہ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن صحابہ کا اور اولاد کا فرق ذہن میں رہنا چاہیے. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. لبیک یا حسین. میری جان کبھی ہو جب شریعت میں جہاں اتنی گنجائشیں موجود ہیں وہاں صرف درود میں حضرت آدم اور اس کی آل کو شامل کر لو. میں بنایا درود دے رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. حوصلہ کرو. سارے مسلمان فرقوں سے کہہ رہا ہوں کہ آل آدم پہ درود پڑھو. آدم پہلا نبی نہیں ہے بلکہ آدم پہلا خلیفہ بھی ہے. اے پہلا خلیفہ آدم ہے. بڑا تمہیں نمبر لگانے کا شوق ہے. کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا.
ہاں پہلا خلیفہ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. فضائل کی آخری بات گفتگو میں نے ختم کر دی. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے سہارے لے کے عمران خان صاحب چند دہشت گرد مولویوں کو تو آپ نے راضی کر لیا، سلیبس سے اہل بیت کو نکال دیا. جنگ بدر تم نے بچوں کو پڑھانے والی لکھی ہے، جنگ بدر تم نے لکھ دی، علی کو نکال دیا. احد لکھ دی، علی کو نکال دیا. جنگ خندق لکھ دی، سلیبس سے علی کو نکال دیا. اہل بیت کو اگر تم سلیبس سے نکالو گے پھر ہماری مجبوری ہے، ہم شیعوں کو مجلسوں کو سلیبس بنانا پڑے گا، پھر ہمیں مجلسوں میں بتانا پڑے گا احد میں گانے گانے والی کس کی ماں تھی. زحمت فرمائے میری بات پر دھیان دے. بہت شکریہ آپ جی ہیں یار، آپ زندہ و سلامت رہے. میں آخری اپیل کر رہا ہوں کہ سلیبس تو بدل لیا تھا لیکن درود بدلنے کی کوشش کرو. آل آدم پہ درود پڑھو، کہو اللہم کما صلیت اللہ. آخری بات کر رہا ہوں وعلی آدم وعلی آل آدم. خدا کی قسم تیرا مولوی تجھے مارنے کو آئے گا، وہ کہے گا آل آدم پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کی آل میں اس کا بیٹا قاتل بھی ہے. اس کا مطلب ہے مولویوں کو پتا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. یہی سبب ہے. 11 محرم کو بھائیوں کی لاشوں سے گزری تھی نا، مدینے کو منہ کر کے 18 بھائیوں کی بے وارث بہن نے نبیوں کے سردار نانا سے ایک بات کہی اور رو کے کہتی ہے نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے اور درود کا وارث ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اللہ تیرا ہائے کہنا قبول کر لے، یہ گریہ کی بلند آوازیں اللہ قبول کر لے. آنا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی. اور جب شام گزار کے گئی تھی نا نانے کی زری پہ، قبر محمد والا جو دروازہ تھا نا، روضہ رسول کا حجرہ نبی کا جو دروازہ تھا، بی بی دروازے کی کنڈی پہ ہاتھ رکھ کے نا غور سے نانے کی قبر کا تعویذ دیکھتی رہی اور ایک لفظ کہتی ہے نانا باقی کی بہن کا سلام ہو. لرز گئی قبر محمد کی، آواز آئی تو شہید کی بہن ہے، تو نمازی کی بہن ہے. زینب تیرا نانا تیرا ممنون ہے. کہتی ہے نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری بیٹیوں پہ نہیں ہوا، لیکن نانا سب بھول جاؤں گی. ایک درد قیامت تک نانا میرے ساتھ ہے کہ جب میں عیسائیوں کی بستیوں سے گزرتی تھی نا تو عیسیٰ کے ماننے والے مجھے چادریں دیتے تھے. آباد رہو. انتہا کر دی سیدہ نے. میں دعا مانگ رہا ہوں سیدوں کے اس نگر میں کھڑا ہو کے، آباد رہے تمہارے یہ پنڈ قصبے، آباد رہے تمہارے گھر. 9 سال جنگ رہی ہے بی بی زینب کے ملک میں. بیٹیوں کے زیور بھی بیچنے پڑے، بیچ کے ایک دفعہ شام جاؤ، بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب کی. اللہ کرے تمہاری تعزیت کی یہ آواز ہے. بڑی تنہا ہے قبر. طویل مسائب نہیں، 1 منٹ میں آپ کا لے رہا ہوں. ایک دعا گریہ میں ہائے بھی ہو جائے مالک قبول فرما لے. مچھر کے پر جتنا پانی آنکھوں کو نم کر دے، ہماری بقا کے لیے کافی. مالکوں کا اپنا فرمان. ایک دعا میرے ساتھ مانگو. یا اللہ
किसी बहन का भाई न मर जाए। ये जो बेटियां बहनें होती हैं ना, इनके पेके सलामती रहे तो अच्छा लगता है। ये बड़े निमाने रिश्ते हैं। मैंने पाकिस्तानी दोस्तों को ये कहते सुना है कि जी बेटी की शादी मैंने कर दी है, लेकिन मैं बेटी के घर नहीं जाता। ये हिंदो पाक कल्चर इकट्ठा इंडिया पाकिस्तान का, हमारे बंदे भी सोचें वही उठाए फिर रहे हैं कि मैं बेटी के घर नहीं जाता, शादी मैंने कर दी है, सुखी रहे। मैं बेटी के घर अगर चला भी जाऊं तो मैं बेटी के घर से कुछ नहीं खाता। मेरे बंदे हाथ हैं, बेटियों के घर जाया करो। इन उजड़ियों को बड़ा इंतजार होता है, और जब बेटी के घर जाओ ना, बेटी तुम्हारे सामने अपने हाथों से कुछ है पका के रखो, फिर खाया करो। तुम्हें नहीं पता तेरे मौला अली ने आखिरी रोजा किस बेटी के घर का इफ्तार किया। लिहाजा ये पेके रिश्ते, अल्लाह किसी बहन का, लेकिन तकदीर से कोई घर बचा हुआ नहीं। अगर कहीं पे तकदीर किसी बहन का भाई मर जाए, फिर बहनों के लिए नसीबों के आंसू है। जाकिर मौलवी ने तो सिर्फ दोहराना होता है बुजुर्ग जाकिरीन के। ये इरशादात आलिया है, मालिक उन्हें कब्रों में हुसैन अलैहिस्सलाम की शफात नसीब फरमाए। अगर किसी बहन का भाई मर जाए ना, फिर बहनों के लिए मुश्किल टाइम पता कौन सा होता है? मुश्किल टाइम बहनों के लिए जब रिश्तेदार जनाजा उठाने आ जाए, फिर बहनों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जब रिश्तेदार भाई का जनाजा, बहनों के भाई का जनाजा उठाने आते हैं ना, फिर कुरलाट पूरा पिंड सुनता है। उस वक्त बिरादरी का कोई बुजुर्ग घर में आके बेटियों के बहनों के सर पे हाथ रखता है, और फिर जनाजा उठाने वाले रिश्तेदार जनाजा उठा के चले जाते हैं। दुनिया का रिवाज है, जनाजे चले जाते हैं, बहनें रोती रह जाती हैं। करबला में बिल्कुल उलट हो गया था। करबला में जनाजे पड़े रह गए, बहनों को जाना पड़ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।